بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو بہت اہم بہت خاص ہے کیونکہ پاکستان کی نمبر 1 اینکر پرسن ڈاکٹر فضا خان جو کہ حال ہی میں آگہی ایوارڈ میں بیسٹ اینکر ثابت ہوئی, ان کو ایوارڈ بھی ملا, وہ میرے ساتھ ہیں. بات کریں گے عورت مارچ کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اسام بھائی, آپ جب میری تعریف کرتے ہیں ہمیشہ میں کہتی ہوں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ اسام بھائی ان سینئرز میں سے جن کو دیکھ کر ہم نے کام سیکھا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ جی. عورت مارچ پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. جی جی آپ کو بہت مبارک, آپ نے اپنا یوٹیوب چینل جو شروع کیا بہت شکریہ اسام بھائی, کیونکہ اب یہ ڈیجیٹل ورلڈ کی ہی دنیا ہے, بالکل تو اس میں ضرور آنا چاہیے تھا جتنا لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کمنٹ سیکشن میں ٹاپ پر آپ کو پن ہوا مل جائے گا. آپ جو سب سے ٹاپ پر کمنٹ ہے نا ان میں دیکھیں گے تو ڈاکٹر صاحبہ کا چینل آپ کو مل جائے گا. آپ نے صرف کلک کرنا ہے, اس کے بعد اس کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک بھی کرنا ہے. اس سے آپ کا رابطہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مسلسل رہے گا. تو آپ نے پھر بعد میں بھی بتا دوں گا, لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کا چینل کہاں ملے گا, کس طرح ملے گا. اچھا میں نے سوری میں بات کاٹ رہی پر لکھ دیں گے جی جی ڈاکٹر فضا خان, جی بس جی اتنا لکھیں گے تب بھی انشاءاللہ. اچھا ایکچولی میں نے حال ہی میں سٹارٹ کیا, مجھے سٹارٹ کیے ہوئے 2 ڈھائی ہفتے ہوئے, تو وہ کافی لوگوں کو ابھی یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. سب کو پتہ لگ جائے گا جی جی. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ میری چھوٹی بہن بھی ہیں, آپ سے بہت زیادہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ عورت مارچ کے حوالے سے بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ عورت ہیں اور آپ عورت مارچ کے اتنا خلاف کیوں؟ اچھا یہ جب سے عورت مارچ یہ شروع ہوا ہے باقاعدہ یہ بینرز لے کر پلے کارڈز لے کر سڑکوں پر آتی ہیں خواتین, تو ہم ہر سال پروگرام کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کرنٹ ایشوز پہ ہم پروگرام کرتے ہیں, تو جو اس دن کا کرنٹ ایشو ہوتا ہے ہم نے اسی پہ پروگرام کرنا ہوتا ہے. تو جب عورت مارچ والا دن ہوتا ہے تو ہم عورت مارچ پہ ہی پروگرام کرتے ہیں. آپ بھی میں بھی ایک آدھا سیگمنٹ تو آپ ضرور کرتے ہوں گے, اور بینگ خاتون مجھے تو اس پہ پورا پروگرام کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیز بڑے لوگوں نے مجھ سے پوچھی کہ آپ شاید واحد خاتون ہیں جو عورت مارچ والے دن عورت مارچ کے خلاف کامنٹس دے رہی ہوتی ہیں, ٹی وی پہ بھی, فیس بک پہ بھی, ٹویٹر پہ بھی. اچھا اس کی ریزن یہ اسام بھائی کہ یہ جو عورت مارچ کے لیے عورتیں نکلتی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں. ان کے ہاتھ میں جو بینرز ہوتے ہیں, پلیک کارڈز ہوتے ہیں, پھر اس طرح کے جملے درج ہوتے ہیں, نعرے لکھے ہوتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاکستان کی عورتوں کی نمائندگی کرتی ہیں. وہ جو ہماری اقدار ہیں اس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. مورل ویلیوز ہماری مطلب ہمارے ہاں ایک شرم کا ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو بہت سی خواتین کہیں گی اتنی آپ شرماتی ہیں تو پھر آپ ٹی وی پہ کیا کر رہی ہیں, آپ نے میک اپ کیوں کیا ہوا ہے, آپ نے بال کیوں کھولے ہوئے ہیں, آپ حجاب کیوں نہیں لے لیتی. دیکھیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اگر میں نے بال کھولے ہوئے ہیں, اچھا میں یہاں سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی, کہتی ہیں آزادی چاہیے ہمیں, اس سے زیادہ آزادی مجھے کیا چاہیے کہ میں نے بال بھی کھولے ہوئے ہیں, میں نے میک اپ بھی کیا ہوا ہے, میں میڈیا میں جاب کرتی ہوں, میں ٹی وی کا کام کرتی ہوں, میں ٹی وی پر آتی ہوں, میرے باپ نے مجھے تعلیم دلوائی تو میں یہاں تک پہنچی, میرے نام کے آگے ڈاکٹر آتا ہے تو میرے والد نے مجھے یونیورسٹی تک پڑھنے دیا, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے دی تو میں آگے گئی, مجھے آزادی ملی. پھر آپ کے گھر میں بھائی ہے, آپ کا شوہر ہے, جو بھی ہے وہ آپ کو آزادی دیتے ہیں تو آپ کام کرتے ہیں نا. اب کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں خواتین کی تعداد شاید مردوں جتنی ہے, مطلب کم نہیں ہے, زیادہ ہی ہوگی یا اتنی ہوگی یا جتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہے. تو اب وہ آزادی کس قسم کی مانگتی مجھے سمجھ نہیں آتی, کہتی میں آزادی چاہیے. ایسے ایسے بینرز میں نے دیکھے ہیں کہ جی باپ کے خلاف نکلی ہوئی ہیں, بھائی کے خلاف نکلی ہوئی ہیں, شوہر کے خلاف نکلی, شوہر کو کھانا نہیں گرم کر کے دوں گی. کس نے کہا ہے کہ آپ کو شوہر کو کھانا گرم کر کے دینے کے لیے آپ کی شادی ہوئی ہے؟ ایک محبت ہوتی ہے. ماں اپنے بچے کو جب فیڈر بنا کے دیتی ہے یا ماں اپنے بچے کا پیمپر چینج کرتی ہے, بچہ رات کو اٹھتا ہے تنگ کرتا ہے, محبت میں کر رہی ہوتی ہے نا. تو اگر آپ اپنے شوہر کو کھانا گرم کر کے دے دیتے ہیں, یا اگر بہت سے گھروں میں کہ میڈز ہوتی ہیں, اتنا زیادہ آپ کے پاس سٹاف ہوتا ہے کہ آپ کھانا گرم کروا کے صرف ٹیبل پہ لگوا دیتے ہیں, اتنے میں شوہر اگر خوش ہو گیا تو کیا چاہتا ہے آپ کا؟ کہتے نہیں ہماری مرضی تو چلنی چاہیے, ہم پر امپوز نہ کریں کہ باپ ہے تو اس نے یہ کہا ہے تو وہ کرنا ہے, خامند نے کہا ہے تو یہ کرنا ہے, بھائی نے کہا ہے تو یہ کرنا ہے. نہیں, جو ہم چاہیں ہمیں وہ کرنے دیا جائے. آپ کو اس کا مطلب عورت مارچ پر اس طرح اعتراض نہیں ہے, اس میں جو جملے کہے جاتے ہیں یا جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, جو نعرے لگائے جاتے ہیں, اس پر آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ساما بھائی. یہ سوال وہ جس سے سب کو جواب اب مل جائے گا کہ دیکھیں عورت مارچ پہ کسی کو کیوں اعتراض ہوگا. آپ عورتوں کے حقوق کے لیے باہر نکلیں. آپ بتائیں جن خواتین کے چہرے پہ تیزاب گرایا جاتا ہے, جو خواتین واقعی مار کھا رہی ہیں اپنے شوہروں سے, اپنے سسرال والوں سے, ابھی بھی ایسے بہت سی لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے. یہ جو خواتین ان میں سے کتنیوں نے این جی اوز بنائی ہیں اور کتنی بچیوں کی شادیوں کی ذمہ داری یہ لے رہی ہیں, کتنی بچیوں کی شادیوں کا, چلے جہیز تو لعنت ہے, جہیز تو دینا ہی نہیں چاہیے, لیکن شادی کا کھانا ہوتا ہے, یہ کتنی بچیوں کی شادیوں کو کھانوں کا انتظام کر چکی ہیں, کتنی بچیوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے انہوں نے کوئی واقعی اقدامات کیے ہیں, یہ جو باہر نکلتی خواتین کے حقوق پہ بات کرنے کے لیے. اچھا مجھے دوسرا بتا دیں, لاسٹ عورت مارچ میں یہ کون سا حقوق ہے, مطلب اس طرح کے جو ایک آپ کو پتہ ہے ہم جنس پرستی, بالکل. آپ مجھے بتائیں کہ قوم لوط پر عذاب کیوں آیا تھا؟
آپ نے تھوڑی بہت بھی اگر ہسٹری پڑھی ہو, آپ مطلب ٹھیک ہے زیادہ نہیں لوگوں نے پڑھا ہوتا, لیکن ذرا گوگل کر لیجئے کہ قوم لوط والے کیا کرتے تھے جن پر عذاب آیا, اور جب کسی پر عذاب آتا ہے تو سوچیں کہ پھر وہ کتنی حدیں پار کر چکی ہوتی ہے کہ قوم ہی تباہ ہو جاتی ہے. اس میں یہی تھے نا گیز, مطلب مرد مردوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, تو اب یہ خواتین ان کو بھی سپورٹ کر رہی تھیں کہ جو مرد مردوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو رہنے دیا جائے, جو لیسبینز ہیں خواتین کے ساتھ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. چلیں آپ مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, یہ نارملٹی نہیں ہے, دس از ایب نارملٹی. اچھا یہ بتائیں کہ نور الحق قادری صاحب نے جو خط لکھا ہے جی کہ جی یہ عورت مارچ پر جو بینرز پلے کارڈز لگائے جاتے ہیں یہ غیر اسلامی ہماری اقدار کے اور اس چیزوں کے خلاف ہے, آپ نور الحق قادری صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں اچھا نور الحق قادری صاحب کا ذکر ہوا تو میں ذرا اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ صرف اس لیے کہ بہت سی خواتین جب انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے حجاب کی بات کیوں کی تھی, کیونکہ انڈیا میں جو حجاب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا وہ جو لڑکی تھی جس کو ہوٹنگ کر رہے تھے, اس کو تنگ کر رہے تھے, نعرے بازی کر رہے تھے وہاں پہ کچھ لڑکے, تو اس نے حجاب لیا ہوا تھا اور اس نے سامنے آ کے بڑی دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ ان لوگوں کا سامنا کیا اور اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے. اچھا وہاں سے ٹرینڈ یہ چلا, وہاں پہ جو حجاب پر پابندی کے حوالے سے کیمپین چل رہی ہے کہ کالجز سے آپ کو نکال رہے ہیں کیونکہ آپ نے حجاب لیا, وہ مسلمانوں کے خلاف بیسیکلی ایک کیمپین ہے. اچھا وہاں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نور الحق قادری صاحب نے کہا کہ اگر ہم ایک دنیا کو پیغام دیں کہ ہم وہاں کے بھارت کے مسلمان خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ جو عورت مارچ ظاہری بات ہے انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ اس کی آواز جاتی ہے, یہ جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, تصاویر سب کچھ شیئر ہوتا ہے, تو اگر ہم وہاں پہ پیغام دیں تو انڈیا کو ایک پیغام جائے گا کہ پاکستان کی خواتین عورت مارچ والے دن انڈین ان خواتین کو سپورٹ کرتی ہیں جو کہ حجاب لینا چاہتی ہیں. اچھا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سب حجاب لیں, آپ نے صرف ان کو سپورٹ کرنا ہے, تو سپورٹ کرنا میرے خیال سے بنتا ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. جو حجاب لے رہے اس کو لینے دیا جائے, جو نہیں حجاب ڈے جو ہے یہ عورت مارچ والے دن حجاب ڈے بھی اگر منائے تو اچھی بات ہے. اگر یہ بینرز, اگر یہ مطلب جنہوں نے جملے لکھے ہوتے ہیں, نعرے لکھے ہوتے ہیں, اس میں اگر ایک نعرہ یہ بھی لکھ دیں کہ جو حجاب لینا چاہتی ہے اس کی بھی مرضی, اس کا حجاب آپ کیوں اتروانا چاہ رہے ہیں, یہ تو غلط ہے نا. اگر کوئی حجاب نہیں لینا, میں حجاب نہیں کرتی, لیکن میں حجاب کرنے والی خواتین کی عزت کرتی ہوں, میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں. جو لڑکیاں حجاب لیتی ہیں میں ان کے دل سے عزت کرتی ہوں, میں چاہے خود نہیں لیتی, لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ان سے بہتر ہوں چونکہ میں نہیں لیتی. میں حق سچ کی بات کروں گی, جو حجاب لیتی ہے شاید میری نظر میں وہ مجھ سے بہتر ہو. اچھا اور اس کو منع کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک ریاست مطلب باقاعدہ بھارت ایک ملک میں باقاعدہ منع کیا جا رہا ہے کہ آپ حجاب نہیں لے سکتے. اور نور الحق قادری صاحب کی میں بات کرنے جائی تھی, میرے پروگرام میں آئے تھے اور بڑا اپریشیٹ کر کے گئے تھے کہ پوری ٹیم کے سامنے کہ آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں, بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے بیٹا جب آپ بات کرتی ہیں, آپ وطن کے لیے بات کرتی ہیں, اور جب آپ وطن کے لیے بات کرتے ہیں, دل سے بات کرتے ہیں, تو کسی جہاد سے کم نہیں ہوتا. یہ بات میں اس لیے بتا رہی ہوں, میں اپنی تعریف نہیں کر رہی, میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سی خواتین کی اب یہ رائے ہے اس خط کے بعد کہ شاید نور الحق قادری صاحب نا وہ ٹپیکل ایک ایسی شخصیت ہیں جو خواتین کے کام کرنے کے خلاف ہیں, خواتین کے رائٹس کے خلاف ہیں, خواتین باہر آئیں گی تو وہ اس چیز کے خلاف ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بالکل اس طرح کی شخصیت نہیں ہے, وہ باقاعدہ خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر میڈیا میں کام کرنے والی خاتون, میں کوئی حجاب والی خاتون نہیں ہوں, میں میڈیا میں کام کرتی ہوں, میری آواز جگہ جگہ سنی جاتی ہے, اگر وہ مجھے سپورٹ کریں تو کام کے خلاف نہیں ہے, خواتین کی آزادی کے خلاف بھی نہیں ہے, لیکن واقعی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, آزادی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کو آپ کراس نہ کریں. اچھا یہ جس طرح ایک بحث آخری سوال کہ جی میرا جسم میری مرضی, یا دوسرے ہیں کہ جی یہ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ جی کوئی میرے جسم کو دیکھے نہ یا میری طرف نہ دیکھے, میری مرضی کے بغیر, میری مرضی ہو تو ٹھیک ہے. یہ جو زبردستی کو ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ زبردستی اور کے ساتھ کرتے ہیں, اس سے مراد وہ ہے, یہ نہیں کہ جو کہہ رہے ہیں جی عورت کا جسم ہے میرا جسم ہے, میں جس سے مرضی جیسا مرضی ریلیشن شپ رکھوں, مجھے آزادی ہے, یہ وہ کہتے ہیں جی. تو پھر یہ آرگومنٹ آتا ہے کہ ایک اگر بینر کا انٹرپریشن کا فرق ہے تو آپ کوئی اور بینر لے آئیں, کوئی اور نعرہ لے آئیں. اچھا یہ بیسیکلی یہ جو میرا جسم میری مرضی نا, اس کا بیک گراؤنڈ بڑے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی لوگ سمجھتے ہیں, لڑکیاں کہتی ہیں ہم جس طرح کے مرضی کپڑے پہنے ہماری مرضی, ہم جو مرضی کر کے باہر نکلیں ہماری مرضی, ٹھیک ہے. اس کو اس کانٹیکس میں لے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک دیکھیں جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو آپ بھی بڑا جملوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرتے ہوں گے. میں بھی بات کرتے ہوئے سوچتی ہوں کہ یہ لفظ بولوں, یہ لفظ بولوں. کچھ لفظ ہوتے ہیں جن کے زمانے ہوتے ہیں, ہاں کچھ کے کئی مطلب نکلے, کچھ کے مطلب بہت برے والے نکل جاتے ہیں. آپ کا مطلب وہ نہیں ہوتا. اب آپ کس کس کو دل دکھائیں گے کہ میں نے یہ اس سینس میں کہا تھا. اچھا بھی جو میرا جسم میری مرضی, بیسیکلی یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو خواتین
بہت سے ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہر سال ایک بچے کی پیدائش ہو رہی ہے, 18 سال کی بچی ہے, اس کی شادی ہوئی, اس کا ایک بچہ ہوا, دوسرا ہوا, 10 12 بچے پیدا ہو رہے ہیں. پھر یہ جو ایبورشن ہے, باہر لڑکیاں ایبورشن کروا لیتی تھیں, تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایبورشن نہیں کروانا چاہیے, یا جو بچوں کی پیدائش ہے اس میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی کچھ لوگوں کو یہ سوچ ہے کہ جی 12 13 14 بچے جتنے پیدا ہو رہے ہیں پیدا کرتے جائیں. اس کا بیسیکلی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خاتون ہے, اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اگر بہت زیادہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی, یا اگر کوئی اس کو بچہ نہیں چاہیے. بہرحال یہ ایک ایسا سبجیکٹ اس پہ کوئی میرے خیال سے عالم دین کی بھی رائے ضروری ہے. اور ہاں بالکل بالکل ہاں. اب اس کا مطلب ہاں اس کا مطلب یہ جو میرا جس سے میری مرضی, اب ظاہری بات ہے وہ ایک جملہ ہے نا, تو بیسیکلی تو یہ یہاں سے کانسیپٹ چلا ہے نا کہ آپ کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے 12 بچے پیدا کر کے دو. آپ اگر کوئی عورت نہیں بیبی چاہ رہی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے زبردستی یہ بچہ پیدا کرو, مطلب یہ کہ یہاں سے چلا. لیکن اس کا ظاہری بات ہے کانٹیکس اتنا زیادہ ایک براڈ آپ سمجھ لیں کہ اتنا زیادہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس سینس میں لے جاتے ہیں کہ میں جو مرضی کروں اپنے جسم کے ساتھ. ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اسامہ بھائی کہ اس پہ ہمیں ہمارے سے کوئی عالم دین ہو وہ ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. چلیں امید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جس طرح آپ نے بات کی. اب یہ ویسے ایک بات میں جانے سے پہلے سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تمام جو وہ خواتین ہیں وہ جن کو موم بتی مافیا کہتے ہیں آپ لوگ, لبرل والی آنٹیز جو ہیں, اب وہ ویڈیو دیکھنے کے خلاف میرے خلاف میدان میں دوبارہ اتر آئیں گی. یہ ہر سال یہ مارچ کے مہینے میں نا میرے خلاف بہت بولنا شروع ہو جاتی ہیں خواتین, آپ یہ جانتے ہیں. آزادی مانگتی ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب کو کیوں نہیں آزادی دیتی جی وہ جو. اچھا میرے پروگرام میں بلکہ ایک دو دفعہ ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ کچھ خواتین کو بلایا ہم نے, عالم دین آتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں. اچھا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پینل ایسا ہو کہ عالم دین بھی ہوں, وہ بھی ہوں, ہاں وہ بھی ہوں جو اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں, ہر کسی کی رائے. خلیل الرحمان قمر صاحب لاسٹ پروگرام میں تھے. اچھا اب وہ کیا کرتی ہیں, کچھ خواتین منع کر دیتی ہیں کہ جی آپ تو عورتوں کے خلاف بولتی ہیں ڈاکٹر فضا, تو آپ کے شو میں ہم آ کے کیا بولیں گے. میں نے کہا آپ جو بولیں گے آپ بولیں گے, میں آپ کو منع نہیں کروں گی. ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کا, آپ کا بھی بہت شکریہ سام بھائی. تو جناب ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹر فضا خان کا یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. کمنٹ سیکشن میں آپ کو ٹاپ پر وہ نظر آئے گا اس کا ایڈریس, تو لہٰذا آپ نے ضرور اس کو سبسکرائب کرنا ہے, اور کمنٹس بھی آپ نے دینے ہیں. اور اس طرح پھر آپ کو دبنگ تبصرے جو اور کوئی خاتون, کوئی لڑکی پاکستان میں, کوئی اینکر اس طرح سے بات نہیں کرے گی کھل کر جناب ہر موضوع پر جو آپ کو. یہ بھائی کی محبت نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.